اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میوٹڈ. ہاں آپ تو میوٹ کریں. میں خیال I'll just mute everybody تاکہ وہ پھر بیچ بیچ میں میوٹ all. That helps. اوکے تو لاسٹ ٹائم الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آیا نمبر 25 اور سورہ الانعام. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 26 آف سورہ الانعام. ایک بات آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی بیچ میں ایک بریک کروں گی ٹو گیو فار این اناؤنسمنٹ. اور اناؤنسمنٹ کوئی الحمدللہ کوئی بری چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا اناؤنسمنٹ کروں گی, لیکن ابھی اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ ابھی پورے پارٹیسپینٹس کبھی کبھی نہیں ہوتے ہیں, تو جب سب میکسیمم آ جائیں گے تب کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, میں نے سوچا تھا اینڈ میں کروں گی, لیکن امینہ یہ کہہ رہی ہے کہ اینڈ میں اگر میں کرنے جاؤں گی اناؤنسمنٹ تو بہت سارے لوگ چلے بھی گئے ہوتے ہیں, تو کسی کو پک کرنا ہوتا ہے بچوں کو, کسی کو کچھ, تو ٹھیک ہے بیچ میں کر لیں گے انشاءاللہ. تو آیا نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. دو الفاظ آئیں بہت ملتے جلتے ہیں, يَنْهَوْنَ اور يَنْأَوْنَ. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے الفاظ ہیں, دیکھیں کیسے کیسے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ, نہا آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, کسی چیز کو روکنا, کسی سے روکنا. نہا ینہا نہیون, اس کے روٹ لیٹرز کے نون ہا یا. نون ہا یا جیسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کسی کو روکنا, کسی کو منع کرنا. اور یہاں پر آ رہا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ, یعنی وہ روکتے ہیں. وَهُمْ اور وہ ینہونا روکتے ہیں. And they prevent. وَهُمْ يَنْهَوْنَ and they prevent, یا آپ کہہ لیں they stop, they forbid others, روکتے ہیں anhu from it, and they prevent or they stop or they forbid others from it. وَيَنْأَوْنَ, and يَنْأَوْنَ کے روٹ لیٹرز ہیں نون الف یا. نون الف یا اس کا ذرا مشکل ہے گردان. نہ نہ یعنی اوپر سکون ہے, نہ آ ینا آ, اور مصدر ہے نہ یون. نہ آ ینا آ نہ یون. ٹھیک ہے, اس کے روٹ لیٹر سے نون ہا یا, اس کا نون الف یا. تو there's a difference of this ہا in it. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی ملتا جلتا ہے کہ اچھا سب سے پہلے تو آپ نہا کا دیکھیں, نہا کے اور بھی ورڈز میں نے یہاں لکھے ہوئے تو میں آپ کو لکھا دیتی ہوں. تو اس میں جب ہم کہتے ہیں نا they prevent, they stop, forbid others from it, تو اس کے لیے آپ لکھیں prevent بھی ہے, forbid بھی ہے, prohibit بھی ہے جو انگلش میں لکھ رہے ہیں. make one to stop from, کسی کو روکنا. restrain, interdict, hinder, resist, refrain. جتنے بھی لفظ مجھے اچھے نظر آئے میں نے سب ڈال دیے, اور سب اسی کے معنی. کسی کو ریفرین, کسی کو ہنڈر کرنا, ڈیزسٹ کرنا, یہ سارے ہیں. یعنی کہ تو اچھا دوسرا ورڈ جو ہے ین اونا, انہو. ین اونا جو ہے اس کے روٹ لیٹرز میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا میں نے نہ ین آ اور نہ یون بھی بتا دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیم ملتا جلتا ہے لیکن کانٹیکسٹ دوسرا ہو جائے. ٹو ریموو, ٹو بی ریموٹ, ٹو ٹرن اوے, ٹو کیپ اینی ون aloof, to avert, to retire, to turn back, to distance oneself. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود دور رہتے ہیں. تو دو چیزیں ہوں گی. سمپلی اردو میں اگر آپ نے لکھنا ہے یا انگلش میں لکھنا ہے, they prevent others from it and they themselves keep away from it. یہ ین ہونا اور ین ہونا سمپل آسان یہ ہے. اردو میں آپ کہیں گے اور وہ روکتے ہیں اس سے, انہو بھی ہے نا اس سے, اور وہ روکتے ہیں اس سے دوسروں کو, اور وہ خود بھی دور رہتے ہیں اس سے. اور وہ روکتے ہیں اس سے اوروں کو, اور خود بھی دور رہتے ہیں اس سے. انہو. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسی آیت کی کنٹینیوشن ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِن کا مطلب کیا ہے؟ and وَإِن يُهْلِكُونَ, and they do not destroy, ادھر not آ گیا. وَإِن and not they destroy, and not the yuhlikuna ہلاک کرنا. اہلکا یہلکو اہلاکن, کون سا فارم ہے؟ فارم 4. اہلکا یہلکو اہلاکن, فارم 4. and not they destroy except انفسہم, their own selves, except themselves. وما یشعرون, and they do not perceive.
اور وہ نہیں ہلاک اور نہیں وہ ہلاک کر رہے ہیں کسی کو بھی سوائے اپنے آپ کے، لیکن نہیں ہے انہیں اس کا احساس، نہیں ہے انہیں وہ اس کا احساس، یا آپ اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا یشعرون، یعنی وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں شعور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر پہ دیکھتے ہیں کیا ہے کہ کس کے بارے میں ہے. اکارڈنگ ٹو دی ارلی مفسرین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تھی، خاص کر جو ڈس بلیورز آف مکہ تھے. ڈس بلیورز بھی تھے لیکن وہ اس میں منافقین بھی تھے، دو قسم کے لوگ تھے. لیکن اس وقت دیکھیں چونکہ مکہ ہے نا تو زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ڈس بلیورز کے لیے تھے. اس وقت ابھی منافقین نظر نہیں آتے، منافقین جو ہے وہ مدینے میں نظر آئے تھے. تو ہم اپنے آپ کو اس تفسیر میں یہی کہیں گے کہ یہ آیت جو ریویل ہوئی تھی اٹ واز فار دا کامن ڈس بلیورز آف مکہ، جو کہ دوسروں کو بھی پریونٹ کرتے تھے قرآن سننے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو سننے سے، اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے. ینہونا و ینأونا. اب آپ کبھی بھی سنیں گے زندگی میں انشاءاللہ ینہونا و ینأونا، آپ کو پتا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے، دوسروں کو روکنا اور خود روکنا. تو انہوں نے دوسروں کو کیا روکتے تھے، دوسروں کو کس طرح روکتے تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ہی روک دیتے تھے. وہ لوگوں کو ڈسکریج کرتے تھے. لوگوں کو اس لیے ڈسکریج کرتے تھے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حقیقت بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، اللہ کا میسج بتائیں، قرآن کے بارے میں بتائیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ اس میسج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ان کو روک رہے ہوتے تھے. تو اس میں انہوں نے کون سی ایول ایکٹس جو ہیں وہ اپنے لیے جمع کی. نمبر 1، نہ وہ خود بینیفٹ ہوئے، نمبر 2، نہ انہوں نے کسی اور کو بینیفٹ ہونے دیا. تو ان کو یہ ریئلائز بھی نہیں تھا، ان کو یہ شعور بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. جو لوگ نہیں جا رہے ہیں وہ انہی کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، اور نقصان کس کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا جو روک رہے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں، دین میں، اگر ہم خود آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ہم خود آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور ہم کسی کو بھی نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. we will be the ones who will suffer. ہم خود اپنے آپ کو ہارم کریں گے اور ہم دوسروں کو بھی روکیں گے تو ہمیں ڈبل گناہ ملے گا. لیکن کیا اٹ ہیپنز آل دا ٹائم؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی کاز کے لیے کوئی صدقہ دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ دینے جا رہا ہوگا، آپ دوسرے اس کو بولیں گے کہ یہ کیوں دے رہے ہو، یہ تو ڈیزرونگ نہیں ہے، ان کو کیوں دے رہے ہو، ان کے بدلے آپ ان کو دے دو نا. مطلب ان کو صدقہ سے روکتے ہیں. سمپل سی بات ہماری زندگی کے لیے، ابھی تم کیا کر رہی ہو، قرآن پڑھنے جا رہی ہو، یار چھوڑو آج یہ کر لو، خود بھی نہیں جائیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے. تم اتنی زیادہ ریلیجس کیوں ہو گئی ہو، تم حجاب کیوں پہن رہی ہو. مطلب یہ چیزیں چل رہی ہیں ہماری دنیا میں، ہمارے ارد گرد، ہماری کمیونٹی کے اندر چل رہی ہیں یہ باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ پہلے بھی اس قسم کا پڑھ چکے، اگین اسی ٹائپ کا ہے. وَلَوْ تَرَى، and if you could see. رَآ یرا رؤیتن، رَآ یرا رؤیتن، روٹ ایڈریس کیا ہے؟ را الف یا، را الف یا کا مطلب ہے دیکھنا، to see. وَلَوْ تَرَى، and if you see، is وقفو، when they are made to stand. وقفو آپ دیکھیں مجھول ہے، مبنی مجھول ہے یہ، اور اس میں کہ is وقفو، واو قاف وا کا مطلب ہے کھڑے رہنا. وقفا یقفو وقوفاً، وقفا یقفو وقوفاً، made to stand. اس میں دیکھیں اب مجھول ہے made to stand. وقفو، وقفا نہیں ہے، وقفو ہے. سو جب اگر آپ ان کو دیکھ لیں، if you could see when they are made to stand، when خود stand نہیں ہونے، they will be made to stand. وقفو ان پہ کیا، ان پہ زور ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہیں. علی النار، before the fire، in front of the fire یا over the fire، overlooking the fire. تو اس میں آپ اردو میں یہ کہیں گے اور کاش کہ تم دیکھ لیتے، کاش کہ آپ دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے. میں نے بتایا نا کہ یہ مجھول ہے، کھڑے کیے جائیں گے کنارے پر، کس چیز کے؟ آگ کے سامنے، آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے. فقالو، اب یہ قالو جو ہے آپ نے دیکھا جب بھی قیامت کی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے، اس میں پاسٹ ٹینس دیا ہوا تھا، حالانکہ یہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے.
تو لیکن ہم اس کو چونکہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے اور پاسٹ ٹینس اس لیے یوز کیا جا رہا ہے کہ دس از سرٹن. جو پاسٹ ہوتا ہے وہ سرٹن ہوتا ہے, جو فیوچر ہوتا ہے ہمارے لیے سرٹن نہیں ہے, تو اس لیے ہمیشہ پاسٹ ٹینس کا لفظ یوز کیا, اکثر پاسٹ ٹینس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. فقالوا then they will say, then they said نہیں ہم کہیں گے, then they will say یا لیتنا, oh would that, مطلب کہ افسوس کر کے کہیں گے, حسرت کر کے کہیں گے, oh I wish that یا would that نردو, we are sent back. نردو, ردہ یردو, ردہ یردو, یردو نہیں, ردہ یردو ردن, ردہ یردو ردن, را دال دال, ریٹرن کرنے کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں واپس کیا جائے, ہمیں ریٹرن کیا جائے, اردو میں کہیں گے تو یہ کہیں گے, جن لوگوں کو آگ کے پاس کھڑا رکھا جائے گا وہ کہیں گے, تو یہ کہیں گے ہائے کاش, کاش کا لفظ یا حسرت ہے ہم پہ, یا کاش کس طرح ہمیں لوٹا دی, کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے, کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے. او would that we were sent back. اور پھر آگے کیا وہ کہتے ہیں, وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا نُكَذِّبَ, and not we would deny, اور ہم ڈینائی نہیں کریں گے اور ہم نہیں جھٹلائیں گے, بِآيَاتِ رَبِّنَا, the signs of our رب, اپنے رب کی آیات کو, اپنے رب کی, اور ہم نہیں جھٹلائیں گے آیات کو اپنے رب کی. and not we would deny the signs of our رب. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, and we would be among the mu'minin, among the believers, اور ہم بن جائیں گے مومن, اور ہم ہو جائیں گے believers میں سے, مومنوں میں سے, من المؤمنین, مومنوں میں سے. آیہ نمبر 27 کی اب دیکھتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے. اس آیہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ہم کو انفارم کر رہے ہیں, مینشن کر رہے ہیں the condition of the disbelievers, ان لوگوں کی, کفار کی اس وقت جو کہ انکار کر رہے تھے, ان کی کیا حالت ہوگی, the condition ان کی کیا ہوگی جب ان کو آگ کے سامنے کھڑا رکھا جائے گا on the day of resurrection. یہ جو رانگ ڈوئرز ہیں, یہ جو ظالم ہے, یہ جو ظالم اس لیے کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں ٹروتھ کو, اللہ کے میسج کو ڈینائی کرتے ہیں, اللہ کے میسنجر کو ڈینائی کرتے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا, ان کو ڈیٹین کیا جائے گا, ان کو فورس کیا جائے گا, اینجلز کو کہا جائے گا کہ ان کو آگ کے, جو آگ ہے اس کو اوپر اس کے کنارے پہ کھڑا کرو, تو وہ سب وہاں پر کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے آگ کو, جلتی ہوئی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے, دوزخ کے شعلے دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ اس قدر ہاریفائنگ پنشمنٹ ہے کہ ان کی امیجنیشن میں بھی نہیں ہے. ہماری ایک انگلی اتنی سی بھی جلتی ہے, کھانا پکاتے پکاتے ذرا سا بھی, ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے, ہائی ہائی چیخ مارتے ہیں, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, کسی کا یہ جلا ہوا ہے, کسی کا وہ جلا ہوا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, کوئی تھوڑ بھی رکھ جاتا ہے, ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ امیجن کریں آپ کے سامنے شعلے بھڑک رہے ہیں, بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے, اور کتنی ڈیپ ہے ہمیں نہیں معلوم, اور اس کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں, اور اس میں آپ کھڑے ہیں اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آپ نے جانا ہے. اچھا امیجن کریں اپنے آپ کو, نہ کریں کہ ہم لوگوں, لیکن جیسے ہی امیجن کریں, تو جب وہ وٹنس کریں گے, جب وہ دیکھ لیں گے کہ یہ کتنی ہاررز ہیں آخرت کی, اور پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ہیل فائر کی کیا کنڈیشن ہے, اس وقت وہ وش کریں گے, اس وقت وہ چاہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. اور پھر وہ کلیم کریں گے, کیا کلیم کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو وہ کہتے ہیں, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کلیم کریں گے کہ اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم ڈینائی نہیں کریں گے, رب کی آیات کو ڈینائی بھی نہیں کریں گے, اور ہم مؤمنین ہو جائیں گے, اور ہم رائچس ڈیڈز پرفارم کریں گے, اور ہم فرام ڈسبلیونگ the signs of the رب, وہ کہتے ہیں we will refrain from it, اور ہم بلیورز بن جائیں گے. تو دیکھیں رائچس ڈیڈز کریں گے ہم, اور ہم مانیں گے جو کچھ ہے, ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ہم جھٹلائیں گے بھی نہیں, اور ہم بلیورز میں سے ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون. بل مطلب بلکہ, رادر, اب اللہ تعالیٰ صحیح بات بتا رہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بدا لہم, بدا کا کیا روٹ لیٹرز ہیں, با دال واو, بدا یبدو بدون, بدا یبدو بدون, یعنی کہ اب یہ اپیرنٹ ہو گیا, it has become apparent. بل بدا یعنی rather it has become apparent لہم to them, ما کانوا یخفون من قبل,
ما كانوا what they used to يخفون, they used to hide, they used to conceal من قبل before. यानी कि जो चीज अख्फा युख्फी इख्फाउन फॉर्म क्या है 4, अख्फा युख्फी इख्फाउन फॉर्म 4, इसका मतलब है टू कंसील और टू हाइड यानी छुपाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे और हम सही हो जाएंगे और मोमिनीन में से बन जाएंगे, हम झुटलाएंगे नहीं, हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन असल बात क्या है, अब उनको चीज अपेरेंट हो गई है। जो चीज वो छुपाया करते थे वो चीज अब उनके सामने आ गई। इट हैज बिकम अपेरेंट। आप लफ्ज यूज कर सकते हैं बदा के लिए, टू बिकम अपेरेंट, to open, to become manifest, to become exposed और to become evident। जो लफ्ज आपको पसंद है आप यूज कर दें। और जो युख्फूना जो वो छुपाते थे, इसके रूट लेते थे खा फा या, और उसका क्या मतलब है छुपाना, उसका समझ लें टू कंसील और टू हाइड। तो इंग्लिश में यह है कि इट विल बिकम रादर हैज बिकम अपेरेंट टू देम व्हाट दे यूज्ड टू कंसील बिफोर। ये भी अगेन आप देखिए हैज बिकम अपेरेंट, ये भी पास्ट टेंस में यूज हुआ है बदा। बल्कि ये हकीकत जाहिर हुई है यानी कि उनके ऊपर अपेरेंट हो गई, जाहिर हो गई है, बल्कि ये हकीकत जाहिर हुई है इन पर वही जो छुपाए हुए थे इससे पहले। वही हकीकत ये छुपाते थे, इनको पता था, ये सुनते थे लेकिन उसको इग्नोर करते थे, उसके ऊपर कोई हीड नहीं पे करते थे, तो इसीलिए हीडलेस थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही हकीकत है जो उन पे जाहिर हो गई जब उन्होंने दोज़ख को देख लिया जो वो छुपाया करते थे। और फिर अल्लाह ताला कहले वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन, एंड इफ रुद्दू दे वर सेंट बैक। आदा याउदू आउदन, इसके रूट लेटर्स क्या है आइन वाव दाल, आइन वाव दाल, आदा याउदू आउदन, इसका मतलब क्या है टू रिटर्न। ठीक है, रिटर्न मतलब किसी चीज पे रिटर्न करना, रद्दा भी है चीज को रिटर्न करना, आदा यानी जिस चीज पे वो जो करते थे उस पे रिटर्न करना। सो वलाउ रुद्दू लआदू, एंड इफ दे वर सेंट बैक लआदू, श्योरली, ल का मतलब श्योरली सर्टेनली, लआदू दे वुड रिटर्न टू दैट लिमा नुहू अनहू, to that which they were forbidden, नुहू they were forbidden from it। वही नहा का लफ्ज आ गया, they were, उससे जो चीज उनको मना किया जाता था उसी को वो रिटर्न करेंगे। अल्लाह को तो मालूम है ना, सब हकीकत मालूम है। बेशक कोई कह दे अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं वापस जाऊंगी इस दुनिया में, तो अब मैंने ये नहीं करना, अब मैंने अच्छा मुसलमान बन जाना, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये वो नहीं करेंगे। जिस चीज से इनको मना किया गया था वो वही करेंगे, उसी पे वापस लौटेंगे। उर्दू में सुन लेते हैं, और अगर इन्हें लौटा भी दिया जाए तो फिर वही करेंगे रोका जा रहा था उन्हें जिससे, और अगर इन्हें लौटा भी दिया जाए तो फिर भी वही करेंगे रोका जा रहा था उन्हें जिससे। वइन्नहुम लकाज़िबून, पंच लाइन ये है, वइन्नहुम लकाज़िबून, एंड सर्टेनली दे आर लायर्स, और यकीनन वो झूठे हैं। वइन्नहुम, एंड सर्टेनली दे, लकाज़िबून, श्योरली दे आर लायर्स। दो दफा है, इन्नहुम इंडीड, इन्ना भी है श्योरली, और फिर लकाज़िबून में ल भी है, और यकीनन वो झूठे हैं। अब देखिए अल्लाह ताला हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो कुछ भी ये छुपाया यहाँ दुनिया में छुपा रहे हैं ये डिसबिलीवर्स, इनको सब मालूम है ये छुपा के रखे हुए। आखिरत में जब ये जाएंगे, इनको जब ये दोज़ख को देखेंगे, इन पे भी एविडेंट हो जाएगा। और इसमें ये है कि ये जो मुशरिकीन जो है, किस चीज का क्या चीज एविडेंट हो जाएगी, क्या चीज जाहिर हो जाएगी, किस चीज को छुपा रहे हैं, वो इस चीज को छुपा रहे हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2, ये जो मैसेज लेकर आए हैं ये अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं और ये हकीकत है। नंबर 3, एक आखिरत है, हमें हिसाब किताब देना होगा। अभी नमाज रोजे की तो बात ही नहीं आई है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था उस वक्त का मक्के का, उसको ये लोग डिनाई कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ये वापस भी भेजे जाएंगे, जब इनको आखिरत में दिखाया जाएगा तो क्या होगा, इनके सामने एविडेंट हो जाएगा, लेकिन ये जब जाएंगे तो दोबारा वही करेंगे। जो मुशरिकीन थे वो उनका क्यों वो, अच्छा ये बताइए कि मुशरिकीन जो है तो वो क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो उनका एरोगेंस था, उनका तकब्बुर था, उनका प्राइड था। वो कह रहे थे कि हम ये क्यों एक्सेप्ट करें, हम ये क्यों एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे खानदान में से नहीं है, मतलब खानदान वाले भी ये कह रहे थे, लेकिन वो कहते ये तो हमसे कम दर्जे के हैं, नऊजुबिल्लाह। तो अगर वो जो कुछ बता रहे हैं अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो हम उनके अंडर आ जाएंगे, हमें उनको हायर तस्लीम करना पड़ेगा।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو دنیا میں بھیجا بھی جائے گا they will still continue to deny the signs of Allah. فَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. again very clearly کہ اللہ کو ان کا نیچر پتہ ہے, اللہ کو ان کی فطرت پتہ ہے, اللہ کو ان کی عادت پتہ ہے, اور اللہ fully aware, he is علیم, he is خبیر, کہ یہ stubbornly اپنے ایروگنس پہ رہیں گے, اپنے فالسہڈ پہ رہیں گے, یہ جھوٹ بولتے رہیں گے, یہ ابھی بھی نہیں مانیں گے اگر بھیج بھی دیا تو اللہ تعالیٰ, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہم جائیں گے ہم اسلام, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ پتہ ہے کیوں واپس جانا چاہ رہے ہیں, ادھر الفاظ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیا نا, ڈر گئے نا. تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے, مطلب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ they would want to return, کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا ہے اب دوزخ کی آگ کو دیکھے, the torment of the fire, اور وہ اس پنشمنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے واپس جانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سزا نہ ملے, کہتے ہیں ہمیں واپس بھیج دو. دیکھیں جیسے بچہ نہیں کرتے, نہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے, اور وہ کیا کر رہے تھے, صرف اس وقت جان چھڑانے کے لیے, پنشمنٹ سے. یہ بھی پنشمنٹ سے جان چھڑانے کے لیے کہیں گے, اور اگر یہ واپس آ گئے تو وہی جھوٹے ہوں گے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جن کو آخرت میں ریگریٹ ہوگا, جن کو حسرت ہوگی آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر وہ بہت بھی کوشش کریں گے کہ ہم نے واپس بھیجا جائے, ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. ہم یہ اس سے سیکھ رہے ہیں, we learn کہ جب وہ ان کو they would wish کہ کاش کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہوتا, and they would also wish کہ کاش کہ ہم نے اچھے سے اچھے اعمال کیے ہوتے, we would have excelled, ہم excellent deeds کیے ہوتے. اس کے لیے آپ کو, مجھے یاد ہے روبینہ نے میرے خیال ہے 1-2 ہفتے پہلے روبینہ نور والا نے بولا تھا کہ کوئی بھی چیز, کسی بھی نیکی کو کم نہ سمجھنا, کچھ اس طرح کا ایک شعر بولا تھا. تو کسی بھی نیکی کو کم نہ سمجھنا, بس یاد رکھیں ایز مینی گڈ ڈیڈس جو ہم کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم ہے, ہمارا وقت ہے, ہماری اسکلز ہیں, ہماری جو جتنی بھی ایبلٹیز ہیں, ان سب کو ہم اللہ کی اوبیڈینس میں اسپینڈ کریں رادر دین بینگ ڈس اوبیڈینٹ ٹو ہم. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے مسٹیکس کو ایکسیپٹ کریں. ہم جو غلطی کر لیں, ہم جو گناہ کر لیں, ہم کسی کو دکھ دے دیں, تکلیف دے دیں, اور ہم جا کے اس سے معافی مانگیں, یہ تو بہت ہی دور کا کام ہے. لیکن ہیئر آفٹر کیا ہوگا, وہ تمام مسٹیکس ہمارے سامنے آئیں گی, وہ سب گناہ ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے آئیں گے, اور سب کو پتہ چلے گا. We will not be able to hide anything. اچھا, نیکسٹ ہے آیا نمبر 29. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اب انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں, اب وقالو یعنی وہ یہ کہتے ہیں, یا وہ کہتے تھے, قالو یا ہم کہہ سکتے ہیں, وقالو یعنی وہ یہ کہتے ہیں, ان ہیا الا حیاتنا الدنیا, ان پہلے اتنا کرتے, ان ہیا الا حیاتنا الدنیا, کہ there is nothing in here الا, there is nothing except our this worldly life, یعنی اس دنیا کے علاوہ. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس یہ زندگی ہماری دنیا ہی کی. اس کا مطلب یہ بنا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا, کہ اس زندگی کے علاوہ کوئی دنیا نہیں. there is nothing except our worldly life, یہ ہماری ایک ہی دنیا. وہ یہ کہا کرتے تھے, کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے, this is one life, just enjoy. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, and وَمَا نَحْنُ and not we will be بِمَبْعُوثِينَ resurrected, ہمیں ریسریکشن نہیں ہوگی, ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا, اور نہیں ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے. یا مبعوثین اٹھانا بھی ہے بعین ثا, تو ہم نہیں اٹھائے جائیں گے, ہم نہیں زندہ کیے جائیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں there is no other life but the present life of this world. جیسے اگر ہم بھی یہ سوچنا شروع کر دیں بس دنیا میں آئے, ایک دفعہ آئے, اس کو جی لو, جو کرنا ہے کرو, eat drink and be merry, ہم یہ کر سکتے ہیں نا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آخرت ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے کسی کھیل تماشے کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا. اللہ کا ایک مقصد تھا اس دنیا کو بنانے کا, اللہ نے بنایا, اور ہمیں اعمال ہمارے دیکھے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب دے گا ایمان اور اعمال پہ بیسڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو ڈینائل ہے بائی دا ڈس بلیورز, ان کے لیے بس ایک ہی لائف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی لائف ہے, وہ بول رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, ان کو اندر سے پتا ہے there is no resurrection, there is no hereafter. یہ کس طرح ہے جیسے کنٹمپریری ڈس بلیورز جو ہیں, یہ تو پرانے مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن اب بھی جو ڈس بلیورز ہیں, کفار ہیں, اور جو رانگ ڈوئرز ہیں, وہ ڈینائل میں ہی ہیں. فلسطین کی حالت دیکھ لیں, ڈینائل میں, کچھ بھی کر لو نتنیاہو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر چیز میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, مانتے نہیں ہیں. تو جب کیوں لوگ آخرت کو ڈینائی کرتے ہیں, یہ پہلے بتائیں.
आखिरत को डिनाई क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? मैं और आप मान रहे हैं, तो और लोग क्यों नहीं मान रहे, डिसबिलीवर्स क्यों नहीं मान रहे? बिकॉज वो अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए, अपने हिसाब किताब के लिए तैयार नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने हिसाब किताब देना है और हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी तो इस दुनिया में हमें एक पाबंदी से चलना पड़ेगा। ये हराम है, ये हलाल है, ये खाओ, ये मत खाओ, नमाज पढ़ो, 5 टाइम नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजे रखो, हज करो, ये सब चीजें हमें पाबंदी आ गई ना। तो वही कहते हैं हमें एक सर्टेन बाउंड्रीज में रहना पड़ेगा, वो फराइज करने पड़ जाएंगे, और वी विल हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। सबसे बड़ी बात ये कि हमें अल्लाह का तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। इस चीज से वो लोग दूर भागते हैं, इसलिए वो आखिरत को, कंटेम्पररी जो हैं, जो डिसबिलीवर्स हैं, वो इसको, वो आखिरत को नहीं मानना चाहते। पहले भी नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मान रहे, और आइंदा भी ऐसे लोग होंगे जो नहीं मानेंगे, जो डिसबिलीव करेंगे। 1 मिनट के लिए यहाँ पर, 1 मिनट नहीं, शायद 2-3 मिनट लग जाए, मैं रोकती हूँ। जो मैंने आपको कहा था शुरू में कि मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी, अच्छी अनाउंसमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब आई एम प्लीज टू अनाउंस कि जिस तरह हम अपने कोशिश करते हैं कि साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हम आपस में कुरान क्लास की मुलाकात हमारी हो जाए, हम कोई लंच पे इकट्ठे हो जाएं, तो 2 दफ़ा यहाँ पर हुआ, हमारे घर पे हुआ, फिर 1 दफ़ा हमने वहाँ पर किया, अस्मा की तरफ से क्या नाम है उसमें, माज में किया। तो इस दफ़ा अमीना का है, इंशाल्लाह ताला अमीना जो है वो हमें इनवाइट कर रही हैं अपने घर पे, और ये डोसा पार्टी है। तो डोसा पार्टी एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो कि डोसा बनाती हैं, और उनको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, तो वो पहले से सारा ग्रोसरीज लेंगी, फिर उसके बाद वो चीज़ें बनाएंगी हिसाब से। तो इसलिए ये दावत जो है इंशाल्लाह अमीना के घर पे है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन द 28th ऑफ मे। यही ट्यूसडे है, जैसे आज ट्यूसडे है, 2 हफ्ते के बाद 28th ऑफ मे को है, और इसमें वही 11:30 बजे टाइम है जो हमारे इसका यूजुअली हमारी क्लास का टाइम होता है, कि हम लोग उस वक्त क्लास में होते हैं। हम 11:45, 10 मिनट कम 11 पे क्लास में आ जाते हैं, तो उसी टाइम पे आप निकलेंगे अपने घरों से, और उसी टाइम पे फिर आप पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने वहां पर किया था, अस्मा ने जो दावत दी थी, जहरा जब आई थी इंडिया से, तो हम लोग वहां पर थे माज में। तो इसी तरह रुबीना के घर 11:30 बजे पहुंचना है 28 मई को। रुबीना नहीं जी, आपने बोला रुबीना। अमीना, रुबीना नहीं, अमीना। अमीना के घर पहुंचना है इंशाल्लाह ताला। रुबीना के घर कहाँ जाएंगे, सैन डिएगो यार। तो फिर अमीना के घर इंशाल्लाह ताला पहुंचना है सबने, जो भी आ सके। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है, और अमीना की रिक्वेस्ट भी ये है, कि आप लोग कोशिश करें कि आप थर्सडे तक हाँ या ना का जवाब दे दें, क्योंकि वो फिर उसको टाइम चाहिए, उस औरत को चीजें खरीदना, बनाना, हर चीज का ना। बैटर बनाते हैं उसके लिए, डोसे के लिए, और फिर उसको फर्मेंट करना पड़ता है, बैटर को फ्रिज में रखना पड़ता है 2 रातें, 2-3 रातें, और फिर सब चीजें जो बनाएंगे। तो डोसा पार्टी एक्सक्लूसिवली डोसा पार्टी है, और आप लोग प्लीज थर्सडे तक हो सके। If you guys have any special requests to make, I'll make it also. अच्छा, ये भी अमीना कह रही है कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट। ओह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया भाई, जो मर्जी रिक्वेस्ट। चलो भाई, सब लोग अपने अपने रिक्वेस्ट। अमीना ने कहा, इफ यू हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट, इफ ईच वन ऑफ अस हैज अ स्पेशल रिक्वेस्ट, यू विल हैव टू टेक इट। अमीना, बोला मत करो ज्यादा, अच्छा जब बोल दिया ना फंस जाओगी। नहीं नहीं भाई, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं। मेरी क्लास बहुत होशियार है, मुझे मालूम है। अच्छा, एक काम करना अमीना, उसको ये कहना कि आलू जो बनाएगी ना, तो वो 2 किस्म के बना ले सिर्फ, क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते। चटनी है ना, चटनी तीखी होती है, आलू उसका स्पाइसी। ओके, देन इट्स ओके। मेरे बच्चे लोग भी खाते हैं ना। या मैंने ये आपको ऐलान कर दिया, हम ज्यादा टेंजेंट पे नहीं जाएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। तो इस वक्त एवरीबॉडी कम ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, मगर टाइम नहीं मिला था, मगर प्लीज प्लीज, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि ना, इफ एवरीबॉडी अटेंड्स। तो अमीना, डिजर्ट वगैरह कोई ले आए? I'll take care of everything. No worries. Take care of everything. तो चले इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे, इसको बहुत बहुत अजर दे, जो अमीना अपनी तरफ से हम सबको बुला रही हैं। मैंने पूछा था कि हम डच कर लेते हैं, हम लोग सब मिलके पैसे जमा कर लेते हैं और उसको दे देंगे, तो कहती हैं नहीं, ये नहीं होगा, डच नहीं होगा, मैं खुद करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग क्लास वाले हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे को खिलाएंगे। तो मीना गाना गा रही, तभी करे भी तो सही, खाली गाना गा रही थी, क्या करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। चले चले चले, नो मोर, सबका हो गया। प्लीज ऑल ऑफ यू लेट अस नो ऑन द ग्रुप कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कोशिश करें थर्सडे तक आप बता दें, ताकि ये फ्राइडे तक उनको मैसेज दे दें, ठीक है? हाईली अप्रिशिएट। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। लेट्स गो बैक टू वेयर वी स्टॉप। हमने आया नंबर 20
9 किया था, अब हम आया नंबर 30 पे जा रहे हैं. आया नंबर 30 है वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिलहक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून. इधर गया इसका मुझसे. वलौ तरा, and if you could see, again वही चीज आ गया, and if you could see is वुक़िफ़ू, when they will be made to stand. पहले क्या बताया था कि आग के ऊपर, दोज़ख के ऊपर किनारे पे खड़े होके देखेंगे. अब क्या बोल रहे हैं? when they will be made to stand ala rabbihim, in front of their रब, before their रब, यानी कि वो जब अपने रब के सामने, और काश के आप देख सकते जबकि ये खड़े किए जाएंगे सामने अपने रब के. अला रब्बिहिम, सामने अपने रब, वुक़िफ़ू खड़े किए जाएंगे, अला रब्बिहिम अपने रब के सामने या सामने अपने रब के. क़ाला, अल्लाह ताला कहेंगे, अलैसा, देखिए क़ाला फिर पास्ट टेंस में, अल्लाह ताला कहेंगे अलैसा हाज़ा बिलहक़्क़, is not this the truth, is not, अलैसा is not, हाज़ा this बिलहक़्क़ the truth. वो पूछेगा, अल्लाह ताला पूछेगा क्या नहीं है ये हक, जो चीज मैं कहा करता था, जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तक पहुंचाई, क्या ये सच नहीं है, क्या ये हक नहीं है, क्या ये झूठ था? वो लोग क्या कहेंगे? क़ालू. अब अगेन क़ालू लिखा हुआ है, दे सेड, लेकिन मतलब है दे विल से. वो क्या कहेंगे? क्योंकि अल्लाह को तो मालूम है ना सब चीज. वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे बला, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, व रब्बिना, बाय आवर रब, कसम खा के कहेंगे. दे विल से यस ऑफ कोर्स, बला का मतलब यस ऑफ कोर्स, वरब्बिना मतलब कसम खा के कहेंगे बाय आवर रब. उर्दू में वो कहेंगे क्यों नहीं, कसम हमारे रब की, यानी ऑफ कोर्स, बल्कि नहीं, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि ये ऑफ कोर्स, जिस तरह हम कहते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बल्कि मैंने कहते बिल्कुल. वो कहेंगे क्यों नहीं कसम हमारे रब की. अब वो मानेंगे और वो ये कहेंगे हमारे रब की कसम. क़ाला, तो अल्लाह ताला उनसे कहेगा फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून. जब वो कहेंगे कि हाँ ये सब सच है, तो कहेंगे क़ाला, अल्लाह ताला उनसे कहेंगे फ़ज़ूक़ू, तो फिर आप टेस्ट करें, आप जायका करें, आप चखें. फ़ज़ूक़ू फ़िअलुल अमर है, मतलब ये अल्लाह ताला हुक्म देंगे उनको. फ़ज़ूक़ू, ज़ाक़ा यज़ूक़ू ज़ौक़न, जैसे हम कहते हैं जायका, ज़ाक़ा यज़ूक़ू ज़ौक़न, यानी चखें, टेस्ट. तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे सो टेस्ट, ये फ़िअलुल अमर है, ज़ूक़ू, तो सो टेस्ट अल अज़ाब, द पनिशमेंट, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, फॉर व्हाट यू यूज्ड टू डिसबिलीव, या बिकॉज यू यूज्ड टू डिसबिलीव, फॉर व्हाट यू यूज्ड टू डिसबिलीव, बिकॉज यू यूज्ड टू डिसबिलीव. तो वो उर्दू में है, तो वो कहेगा, यानी अल्लाह ताला कहेगा कि अब मजा चखो, अब मजा चखो. ये देखिए उर्दू में बड़े मजे का लफ्ज है, मजा चखो. उसमें आप कहते हैं टेस्ट, टेस्ट में वो बात नहीं आती जो कहते चलो मजा चखो. अब तो अब मजा चखो अजाब का, चूंकि तुम कुफर किया करते थे. तो अल्लाह ताला कहेंगे कि आप मजा चखो अजाब का, चूंकि तुम कुफर किया करते थे. तो इसका मतलब है कि पहले आग दिखाई जा रही है, आग के सामने वो कहते हैं काश हम वापस भेज दिए जाएं ताकि हम अच्छे काम करें, और अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, अच्छे काम नहीं करेंगे, वही काम करेंगे, इसी तरह डिसबिलीव करेंगे, वही इनके तमाम अमाल होंगे और ये सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे. सिर्फ झूठ इसलिए बोल रहे हैं, पनिशमेंट से बचना चाह रहे हैं. फिर अल्लाह ताला उनको डिटेन करेंगे, अल्लाह के सामने उनको डिटेन किया जाएगा और पूछेंगे कि ये जो डे ऑफ जजमेंट है जिसका तुम्हें कहा जाता था, ये रियल है कि नहीं है, ये सच्चा है कि नहीं है. और वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भला ऑफ कोर्स, दे विल अफर्म द ट्रूथ. और फिर अल्लाह ताला उनसे कहेंगे ठीक है, तो फिर मजा चखो जो तुम डिसबिलीव किया करते थे. तो एडमिटिंग द रियलिटी ऑफ द हियर आफ्टर एट दैट टाइम, अगर ये जो कुछ यहाँ पर डिसबिलीव कर रहे हैं, अगर उस वक्त ये कह रहे हैं भला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप सच कह रहे थे, इट वोंट हेल्प. याद रखें, इट वोंट हेल्प. जो कुछ है इस दुनिया में है, जो कुछ आपने करना है इस दुनिया में करना है, जो कुछ मैंने करना है इस दुनिया में करना है. ये नहीं सोच सकते कि वहां जाके करेंगे. यहाँ का टाइम खत्म हो जाएगा. वी डोंट नो व्हेन, वी डोंट नो व्हेन. इर्द गिर्द देख रहे हैं तो पता चल रहा है, जवान भी जा रहे हैं, सब हमेशा जाते हैं, लेकिन अब जरा ज्यादा न्यूज पता चलती है तो और ज्यादा होता है कि किस दिन चले जाएंगे. हम इससे क्या सीख रहे हैं? हम इससे ये सीख रहे हैं कि इस दुनिया में हम लोग हैं, हम लोग को नजर नहीं आ रही है बहुत सारी चीजें. हियर आफ्टर है, ठीक है ना, हियर आफ्टर हमारे पास है, आखिरत है. तो अभी अगर हम डिनाई कर भी लेंगे कि नहीं आखिरत नहीं है, ऑन दैट डे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जब हम आखिरत में जाएंगे वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट. वहां तो हमारे सामने होगा ना.
کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون سب ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو آج ہم اسی طرح بہت ساری, صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی, بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں جو ہماری ہیں, بہت ساری ہماری مسٹیکس ہیں جو ہم کرتے ہیں, ان چیزوں کو ہم اگر ابھی ایکنالج نہیں کر رہیں گے, ہم لوگوں سے معافی بھی نہیں مانگ لیں گے, ہم اگر اکاؤنٹیبلٹی کی تیاری نہیں کریں گے, حساب کتاب کی تیاری نہیں کریں گے, تو اس دن آخرت میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا چلو سوری میں نے تمہیں یہ کہا تھا, سوری میں نے یہ کیا تھا. نہیں, اس وقت نہیں ہوگا. جو کرنا ہے اس دنیا میں کریں. ایک دفعہ آپ چلے گئے, اس دنیا میں کچھ بھی نہیں, کوئی اعمال ادھر نہیں ہوں گے, ادھر کے اعمال ادھر کام ہوں گے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, we know in our hearts what is the truth. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, لیکن ہم اس کو ریفیوز کرتے ہیں ایکسیپٹ کرنے سے. کبھی کبھی ایسی آپس میں فرینڈس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, سب میں آپس میں, ابھی دو لوگ آپس میں کچھ بول رہے ہیں, ابھی آپ کی ایک سے زیادہ دوستی, ایک سے کم دوستی ہے. جس سے زیادہ دوستی ہے, جس سے رشتہ داری ہے, وہ کوئی غلط بات اگر بول رہے ہیں تو آپ اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, آپ خاموش رہ جا رہے ہیں. کیوں خاموش رہ رہے ہیں؟ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو طریقے سے, پیار سے, اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں. اسی طرح ہم اپنے, ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں, کسی کی رائٹس ہیں, کسی کا حقوق ہے, لیکن ہم ان کو اکنالج نہیں کریں گے. یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے, یا تو ہم خاموش رہ جائیں گے. تو آخرت میں جا کے اگر کہیں گے ہاں میرے اوپر فرض تھا, میں اپنے ماں باپ کا کروں, میں بھائی بہنوں کا کروں, میں رشتہ داروں کا کروں, میں مسلمانوں کا کروں, میں اپنی امت کا کروں, اس وقت جو ہو رہا ہے سب کچھ, ابھی جو اتنے سب چل رہا ہے, انکیمپمنٹس چل رہے ہیں, اتنے یہ جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اب اس میں جتنا بھی ہمارا رول ہے ہم اس میں کر سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اور کچھ نہیں, دیکھیں لوگ کھانے بھیج رہے ہیں, کیا کہ وہاں دیکھو تو حیران ہو جاتا ہے, اتنا کھانا امٹ کے آ رہا ہے. لوگ گھروں سے وہ جو بڑے بڑے فوائل ٹریز ہیں وہ بنا کے بھیج رہے ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین بھی, اور ہر قسم کا گرم گرم فوڈ. میں دیکھ رہی تھی UCI پہ, تو میں جاتی ہوں تو وہاں تو میں دیکھتی ہوں, اور میں کہ اللہ کتنا کھانا لوگ بھیج رہے ہیں, اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں, سارا ڈونیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے, اپنا ٹائم دے سکتے, کم از کم یہ جو خط لکھنے ہیں, کس کو لکھنے, کیا لکھنے, کبھی کیئر کا ہے, کبھی کچھ کا ہے, کم از کم اس کے لیے تو ہمیں کرنا چاہیے نا, جدوجہد کرنی ہے نا. کتنے ابھی جو لوگوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے, لوگوں کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, کسی کو اریسٹ کیا ہوا ہے, اس کے خلاف بھی تو بولنا چاہیے. تو دو لیولز پہ اس وقت ہمارا کام ہے. ایک تو ہم فلسطینیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی جتنا بھی ہو سکے اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کریں, یہاں کی گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کہ بھئی وہ ویپنز نہ بھیجیں. دوسری چیز یہ کہ ہم ان سے کہیں کہ یہ سیز فائر کریں, یہ چیزیں. اور نمبر 2, یہاں لوکل لیول پہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس انکیمپمنٹس میں ہیں, جب وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس بھی ہیں, فیکلٹی بھی ہے, تو ہم یا تو ان کی دلجوئی کے لیے, یا تو ہم ان کو ضرورت ہے اگر ہماری, تو ہم جا کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ کے ہی آ جائیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے آ جائیں, ہماری آؤٹنگ ہی ہو جاتی ہے. تو یہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے, کیونکہ یہ ہمارا رول ہے, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہمارا رول ہے. اگر ہم نے یہاں پر یہ چیزیں نہیں کی, بعد میں ہمیں افسوس ہوگا, اور پھر ہم اللہ کے پاس جا کے بولیں گے کاش کہ میں کر سکتی, اگر اب میں زندہ گئی نا تو میں یہ سب کچھ کروں گی. لیکن that confession in the آخرہ will not benefit, it will be too late. جو کرنا ہے ابھی اس دنیا میں کر لیں. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 31, ٹائم تو ہے نا, ہاں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. یزیرون جو وہ اٹھاتے ہیں. اچھا, قد خسر الذین, قد یعنی indeed, certainly, خسر یخسر خسران, میں ہمیشہ اس کو خسر یخسرو پڑھ دیتی ہوں, خسر یخسر خسران یا خسارتن دونوں ہیں. اس کا مطلب ہے بہت بڑا لاس, بہت بڑا نقصان, آپ سمجھ لیں اس کو خسارہ, جس کو اردو میں کہتے ہیں نا خسارہ, وہ ہے, وہی عربی کا ورڈ ہے خا سین را. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. لقاء کا کیا مطلب ہے؟ لام قاف یا, اس کا مطلب ہے میٹنگ, ملاقات, ملنا, کسی چیز کو جوائن کرنا یا ملنا یا میٹ کرنا ہے, ملاقات کرنا. تو indeed they are in loss. خسر الذین, they are in loss who deny, الذین کذبوا, those who deny بلقاء اللہ, the meeting with Allah. Indeed those, they are in loss, خسرہ, they are in loss, those who deny the meeting with Allah. بے شک بڑے گھاٹے میں پڑ گئے, بڑے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ
جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ سے. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ, until when the حتی until یعنی یہاں تک کہ اذا جاءتهم when comes الساعہ. ساعہ کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ الساعۃ سین و عین, اس کا مطلب ہے گھڑی. ہم گھڑی کو بھی ساعہ, عربک میں گھڑی کو بھی ساعہ کہتے ہیں جو ہم باندھتے ہیں. ایک گھنٹے کو بھی ساعہ کہتے ہیں کہ گھنٹہ, ایک گھنٹہ, 2 گھنٹہ, اتنے ساعہ گزرے. اور قیامت کی گھڑی کو بھی الساعہ کہتے ہیں. جب الساعہ کا یوز ہوا ہے یعنی the گھڑی, یعنی وہ والی گھڑی, وہ خاص گھڑی, یعنی قیامت کی گھڑی. اور اس کو زیادہ تر اسی لیے اس کو بھی آور کہتے ہیں. ساعہ کو بھی آور کہتے ہیں. ساعہ و دقیقہ, دقائق یعنی ہم یہ آورز ہیں اور وہ منٹس ہیں, لیکن یہ خاص گھڑی کی بات ہے یعنی قیامت کی. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ, بغتہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اٹ مینس سڈنلی. با غین تا, با غین تا, until یعنی یہاں تک کہ the hour until اذا جاءتهم when comes on them the hour suddenly, یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر یا آ جائے گی ان پر وہ گھڑی قیامت کی اچانک. جب آ جائے گی ان پر وہ گھڑی قیامت کی اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. قالوا they will say, again past tense میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب ہے جب وہ گھڑی آ جائے گی, کانٹیکسٹ دیکھیں نا, جب وہ گھڑی آ جائے گی they will say یا حسرتنا, oh our regret, oh our regret, علی ما فرطنا, over what we فرطنا. یہ روٹ لیٹرز ہیں فرطا, فرطا, فرطا یفرطو تفریطا, فرطا تا ہے, یفرطو تفریطا تا ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیں. So they will say, وہ کہیں گے oh our regret over what we neglected. فرطنا, فرطا کا مطلب ہے to neglect, تو what we neglected فیہا concerning it, یعنی about it, یعنی ہم نے جو نیگلیکٹ کیا تھا, ہم نے جو, اس پہ ہمیں حسرت ہے کہ ہم نے نیگلیکٹ کیا. اس کو ہم نے فرطا کیا, کس چیز کو؟ آخرت کے بارے میں. وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر, اس کو کوتاہی کہہ لیتے ہیں فرطنا, ہماری اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس کے بارے میں. قیامت کے بارے میں ہمیں معلوم تھا لیکن ہم نے کوتاہی کی, ہم ہیڈلیس ہو گئے, ہم نے بالکل سوچا نہیں اور ہم ڈس بلیو کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ, وَهُمْ, while, یہ وہ جو ہے یہ while ہے, اس کا مطلب وَهُمْ, while, hum, they, يَحْمِلُونَ, حامیم لا, حملا یحمل حملا, بوجھ اٹھانا. اسی لیے ایک عورت کو جب وہ حاملہ ہوتی ہے, جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, وہ برڈن اٹھائی ہوئی تو اس کو حاملہ کہتے ہیں, اور اس کو, اس پروسیس کو حمل کہتے ہیں, اس کو حمل ہے. تو وَهُمْ يَحْمِلُونَ, while they will bear, they will bear, يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ, اوزارہ کا مطلب ہے بردنز, یعنی جب وہ وزن اٹھائے ہوئے ہیں, برڈنز, برڈن کی وزن اٹھائے ہوئے ہیں, اوزارہم, اپنے برڈنز کی, کس کے اوپر, اور اس کا سنگولر کیا, اوزار کا سنگولر ہے وزرتن, وزرتن اخرى, وزرتن, یہ سب آتا ہے نا. ہم علی ظہورہم, اوزارہم علی ظہورہم, علی ظہورہم, ظہور کا کیا مطلب ہے؟ ظہور کا مطلب ہے بیکس, سنگل کیا ہے؟ ظاہرون, ظاہرون, ظہورون, ظاہرا, اور وزرا کا تھا واو زا را, واو زا را, اور اس کا ظاہرا. پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. And while they will bear their burdens on their backs, جبکہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے بوجھ اپنے پیٹھوں پر, پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون, الا جو آتا ہے نا خبرداری کا, unquestionably, آگاہ ہو جاؤ, اویئر ہو جاؤ, بی اویئر. ساء ما یزرون, ساء کا مطلب کیا؟ ایول, ایول ہے کیا چیز؟ evil is what they bear. یزرون یعنی وہ وزرا, اوزار, what they bear, واو زارا, what they will bear, what they will be carrying on their backs. جو وزن جو ہوگا, جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کے بارے میں ہے. unquestionably be aware, evil is what they will bear. آگاہ ہو جائیے کہ بہت برا ہوگا جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کیا. اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرے اگین the condition of the disbelievers and the sinners on the day of judgment. صرف disbeliever نہیں, اس میں sinners سب آ گئے ہیں, جتنے بھی ہم گناہگار ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں, کہ ان کا کیا ہوگا؟ خسرہ, they will be in utter loss, بہت زیادہ خسارہ, ultimate loss.
बिल्कुल टोटल खसारे में होंगे, क्योंकि इसमें इस दुनिया की लॉस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि पूरी दुनिया हमने अपनी पूरी जिंदगी किस चीज में गुजार दी। ऐसे लोगों ने अपनी लाइफ टाइम को सिर्फ उस चीज की केयर करते हुए जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट चीजें हैं, लो चीजें, पेटी चीजें, आप क्या ना बहुत मामूली चीजें हैं, उन चीजें प्रोफेन है, इन चीजों के लिए और जिनकी कोई वक़्त ही नहीं है, आप समझ ले, उसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एंड द लॉस ऑफ द हियर आफ्टर जो है वो भी साथ साथ उनका तो अल्टीमेट खसारा है। दुनिया में हम लूज कर रहे हैं क्योंकि हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारी जिंदगी में, हमारे पास इस ईमान के बाद हम आप समझ, ईमान, हेल्थ, आफियत, टाइम है। वल असर, अल्लाह ताला टाइम के बारे में कहते हैं, कसम खा के भी कहते हैं कि ये जो है ये टाइम बहुत गुजर रहा है। आप यही देखें, जब क्लास शुरू हुई थी उसका क्या टाइम था, अब क्या टाइम होगा? क्या हम वापस जा सकते हैं? क्या हम इस वक्त को लौटा सकते हैं? नहीं। जो कल हुआ था क्या हम कल के में वापस जा सकते हैं? कभी भी नहीं। सो ये सब चीजें कि हमें टाइम को टिक टॉक चल रहा है, अपने टिक 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 घड़ी चलती जा रही है। वो कहते हैं ना, वो एक सैंड का वो रख के देखो तो पता चलता है 1 मिनट में खाली हो जाता है। तो ये पूरा लॉस हमारी जिंदगी का है, क्योंकि हमने टाइम गंवा दिया, एफर्ट गंवा दिया, पैसे गंवा दिए किस चीज के लिए कि जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चीजें हैं। और फिर हम इसी तरह जो लोग डिसबिलीवर्स हैं वो डिनाइल में है। वो डिनाइल में तो अल्लाह ताला बता रहे हैं उनका कि जो लोग अभी तो डिनाइल में हैं, वो लोग मतलब वो जानते बूझते वो डिनाई कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट दैट दे डोंट नो, जब अनटिल हत्ता, वो कहते हैं जब तक सा आ जाएगी। और सा का मैंने आपको बताया कि इसका मतलब घंटा भी होता है, घड़ी भी होती है, टाइम भी होता है, सब चीजें। और ये घड़ियां जो हैं 2 किस्म की घड़ियां हैं हमारे लिए, 2 किस्म की घड़ियों की बात हो रही है। सा, एक घड़ी ये है कि वो वक्त आ जाएगा जब हमारी मौत आ जाएगी। अब ये क़यामत की घड़ी की बात नहीं हो रही, ये वो घड़ी है जो हमारी, ये पहली बात करी, पहली घड़ी कि वो होगी जब हमारी डेथ आ जाएगी। डेथ के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। क़यामत तो दूर की बात है, हमें नहीं पता कब आएगी। लेकिन अभी जब हमें नहीं पता कि दूर है कि नजदीक है, ये भी हो सकता है हमारी मौत क़यामत के साथ ही आ जाए। लेकिन तो इसको हम कहते हैं, समझ लो कि माइनर घड़ी है। और मेजर क्या चीज है? मेजर क्या है कि जब वो घड़ी आएगी, क़यामत की घड़ी आएगी, तो डे वो क्या होगी? वो डे ऑफ रिसरेक्शन होगा। तो आज भी जो मरेगा, जो पहले मर चुके हैं हजारों साल पहले, और जो बाद में भी मरेगा, उन सब के लिए डेथ तो आ जाएगी, पहली घड़ी। दूसरी घड़ी जो क्या होगी? वो जब रिसरेक्ट किए जाएंगे। तो कहते हैं कि जो मर रहा होता है ना, जो मर रहा होता है उस वक्त, या जो मर चुका था उस वक्त, समझ लें कि उसके जो है उसके लिए तो क़यामत आ गई ना। क़यामत का क्या मतलब है? हिसाब किताब होगा, लेकिन क़यामत तो आ गई, क्योंकि अब हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे मरने के बाद कि हम अल्लाह से तौबा कर सकें। जब क़यामत के दिन हम तौबा नहीं कर सकेंगे, और जो तौबा है वो अब कबूल होने वाली है, अब हमने करना है, तो फिर जब हम मर जाएंगे तो फिर हमारी तौबा कहाँ से आएगी? तो हम मुर्दा होंगे। और डेथ कैसे आती है? बगैर वार्निंग के आती है। किसी को नहीं मालूम कि हम कब मरेंगे, ना मुझे, ना आपको, ना किसी डॉक्टर को, ना किसी स्कॉलर को, किसी को भी नहीं मालूम, ना किसी इमाम को, कब हम सोए हुए होंगे और सोते में नींद। अभी जो बच्चा फौत हुआ था, माँ को प्यार करके गया, उम्रा करके आया, सब कुछ किया, और उसके बाद वो गया कमरे में, और कमरे में जाके सोया। बाप घर आया, कहते क्या बात है, ये अभी तक सो रहा है, ये तो सोने वाला नहीं है इस वक्त। जाके देखा तो बच्चा फौत हो चुका था। अब ये जो 22 साल का बच्चा फौत हुआ, क्या वो, मतलब आप यही देखें ना कि वो चले जाते हैं तो हम तो सब उनसे बड़े ही हैं ना। ऐसे भी सुना है कि सुबह घर से निकले और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हमें बता के नहीं आएगी मौत, किसी वक्त भी आ जाएगी। तो हम अपने आप को ठीक करना है तो आज ठीक करो, डोंट लीव इट अंटिल टुमारो। और आज करना है तो अभी करो, इसी वक्त जो भी करना है, बस जस्ट स्टार्ट। फिर क्या होता है कि जब ये सब होने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग कहेंगे कि क़ालू या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा, यानी अब हमें रिग्रेट हो रहा है कि जिसको हमने कोई वक़्त ही नहीं दी थी, मा फर्रतना फीहा, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया था। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वाइल दे विल bear the burdens on their back वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, यानी कि वो अपने ऊपर जो अपने गुनाहों का ढेर है ना, जो बर्डन है, वो उठा के फिर रहे होंगे। तो वो बंदा बहुत डिल्यूडेड है, बहुत इग्नोरेंट है, बहुत जाहिल है, जो ये पढ़ के और फिर इससे प्रिकॉशन नहीं ले रहा है। उसको मालूम है कि डेथ किसी वक्त आएगी एज अ सडन शॉक, और हम प्रिपेयर नहीं होंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? हम डीप रिग्रेट में चले जाएंगे। हम कितने नेग्लिजेंट थे, हमने कितना टाइम जाया किया बेकार चीजों पे। और ज़ारहुम, जिस तरह मैंने आपको बर्डन्स है। तो एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट अपीयर्स इन अ हदीस दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट
the deeds of good people, یعنی اچھے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ ان کی رائڈ بن جائے گی. اپنے نیک اعمال کے اوپر سمجھ لیں کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, ڈرائیو کر رہے ہوں گے, جو بھی گیلپنگ کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ ان کی رائڈ بن جائے گی اور اس میں وہ اپنے اچھے ڈیڈز کے اوپر دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے آگے جنت کی طرف. اور جن کے ایول پیپل ہیں ان کے ڈیڈز جو ہیں وہ ان کے سر کے اوپر ایسے آ جائیں گے, will be placed like a burden on their heads. یہ معارف القرآن میں ہے کہ یہ وہ اپنے سر کے اوپر وہ اپنا بوجھ اٹھا کے چلیں گے. اب آپ سوچیں ایک رائڈ آپ کے پاس ہے جس میں آپ تیز تیز چلے جا رہے جنت کی طرف, اور دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر اتنا وزن ہے کہ آپ کو وزن اٹھا کے چلنا پڑ رہا ہے. چلنے سے بھی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل ہو جائے گی چلنا بھی. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے برڈنس کو, اپنے برڈن جو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے وہ بھی کس چیز کا برڈن ہے؟ اپنے گناہوں کا, اپنے گناہوں کا. اور اس کو کس طرح سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک گدھا جو ہے وہ اپنے اوپر بوجھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں ایک مفسر کا پڑھ رہی تھی تو انہوں نے لکھا تھا کہ اینیملز بھی اس سچویشن میں بہتر ہوں گے. جو گدھا ہوگا جس نے اٹھایا ہوگا, جو بیل گائے بھینس جو بھی وزن اٹھا کے چل رہے ہیں, انہوں نے تو آرڈنری لوڈز اٹھائے ہوئے ہیں نا, گناہوں کا لوڈ تو نہیں اٹھائے ہوئے ہیں. وہ سامان اٹھائے ہوئے, انسان اٹھائے ہوئے, ان کو لے کر چل. لیکن ہم کیا اٹھا کے جائیں گے؟ نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں. لیکن جو اس قسم کے ڈس اوبیڈینٹ ہوں گے اپنے گناہوں کا برڈن اپنے بیک پہ, اپنے سر پہ لے کے چل رہے ہوں گے. ایک اور بات انہوں نے بہت اچھی کی مفسر نے کہ اینیملز جو ہیں وہ تو پھر بھی ان لوڈ ہو جاتے ہیں نا, ان پہ سے سامان اتار دیا جاتا ہے. کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اگر لمبی پہاڑی وہ ہے, گدھے چل رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے روک کے ان پہ سے سامان اتار لیتے ہیں, کہتے ہیں ریلیکس کر لو تو یا سو جاؤ, اور پھر اس کے بعد میں آپ دوبارہ سے اس کے اوپر ڈال کے چلتے ہیں. ان کو کھانا پینا مل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ جو دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے, یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ اپنے لوڈ کو لے کر چل رہے ہوں گے اور وہ لوڈ اتارا نہیں جائے گا. It will not be removed. It will stay on them and they will walk into the they will be thrown into the hellfire. اللہ بچا کے رکھے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم تو یہی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. Prepare for your death. It is so important کہ you prepare for your death. Prepare for the afterlife. Prepare for your حساب کتاب. صرف یہ نہیں کہ ہم ایک دن مریں گے, ہمیں پتہ ہے, ہم ایکنالج کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے, لیکن ایکٹیولی اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے, ایکٹیولی کویسچننگ کے لیے پریپیئر ہونا ہے. اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ اگر میں آج مر گئی تو کیا میں پریپیئرڈ ہوں؟ ایم آئی ریڈی ٹو فیس اللہ؟ آج اگر مجھے ڈیتھ آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میرے اس گناہ کا, میرے اس گناہ کا, میں جو یہ ڈس اوبیڈینس کر رہی ہوں, یہ اپنے آپ کو, آپ نے مجھے نہیں بتانا, میں نے آپ کو نہیں بتانا, یہ سب ہم اپنے آپ سے کریں گے. ایم آئی پریپیئرڈ؟ میں تیار ہوں, میں نے کیا نہیں کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا اللہ مجھ سے خوش ہوگا, کیا میں ویٹ کر رہی ہوں کسی میریکل کے لیے کہ جو میری تقدیر بدل دے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم یہ کام ختم کر لیں گے تو پھر ہم قرآن ریسائٹ کرنا شروع کریں گے, ہم لرن کرنا شروع کریں گے, ابھی تو ہم بہت بزی ہیں. بھئی بہت بزی ہوں, چاہے اسٹڈیز میں ہے, چاہے آپ بچے پال رہے ہو, چاہے جو بھی کرو. کوئی کہتا ہے میرج کے بعد کروں گی, کوئی کہتا ہے میں بچے ابھی چھوٹے ہیں, بچے بڑے ہو جائیں. تھوڑا ٹائم نکال لینا, تھوڑا ٹائم نکالیں, ہر روز کا تھوڑا. آپ کے پاس 24 آورز ہوتے ہیں, 24 آورز میں سے کیا آپ ایک آدھا گھنٹہ روز کا نہیں نکال سکتے؟ The reality یہ کہ unless we take out time, what we want to do, ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. کسی اور کے کہنے سے نہیں ہوگا, یہ میرے اندر ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی کروں لیکن میں اس چیز کے لیے ٹائم نکالوں, اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے. نیکسٹ آیا نمبر 32. کتنا ٹائم ہے؟ ایک اور آیت کر لیتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Question. And not وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, and not is this حیات الدنیا, the worldly life, إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, except play and amusement. یہی سینٹینس آپ پڑھ چکے ہیں, آپ سب کو معلوم ہے. اور نہیں ہے زندگی دنیا کی, یہ زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا. وَلَدْ دَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. وَلَدْ دَارُ الْبَرْ the home, the دارُ الْآخِرَةُ, the home of the hereafter. گھر ہے نا, دار کا مطلب گھر. وَلَدْ دَار, the home of the hereafter, خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, is best, yeah, is better for, yeah, best آپ کہنا ہے, خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, for those who are conscious, those who are conscious of Allah, who are yattaqun, who are aware of Allah, who are conscious of Allah, who are Allah conscious, یا جو متقی ہیں.
اور یقیناً گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر یا گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تعقلون عین قاف لام، عقل نہیں الف نہیں اس میں، عقل یعقل عقلا، عقل یعقل عقلا، عین قاف لام، افلا تعقلون، تو then do you not reason، then do not you reason، افلا then افلا then do then not، do then not، تعقلون you reason، you use your عقل، تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ پوچھو کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، سب آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ کی عقل سے کام نہیں لیتے، کم عقل ہے۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ اس کی تفسیر تو یہی ہے نا کہ یہ لائف جو ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بلیسنگ ہے، ایک بلیسنگ ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اور سرٹنلی ایک ایسٹ ہے۔ ایسٹ کیوں ہے؟ کہ ہماری اس دنیا کی زندگی دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ اس دنیا میں ہم اچھے کام کریں، اس دنیا میں ہم ایسے کام کریں، کیونکہ انہی کام کا، انہی اعمال کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا، تو یہ جو ہماری سٹیٹس ان دا ہیئر آفٹر ہوگی اس کو ڈٹرمن کرے گی۔ It is an opportunity for us, it is a time for us, it is a chance that Allah has given us through His blessings, through His bounty, کہ ہم آخرت کے لیے اس دنیا کو یوز کریں، and it should be taken seriously۔ لیکن جتنا ٹائم ہم پلے میں اور امیوزمنٹ میں گزار لیتے ہیں تو ہم اللہ کو نہیں یاد کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں اللہ کو یاد بھی کرتی ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہی ہوں۔ وہی ٹائم جو آپ اس فالتو چیز میں اسپینڈ کر رہے، کسی بھی چیز میں، ہر ایک کی زندگی میں ڈفرینٹ چیزیں فالتو ہوتی ہیں، آپ اس فالتو چیز میں جو ٹائم، بیکار چیز میں جو پلے اور امیوزمنٹ میں جو آپ گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی انجوائمنٹ نہیں کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ٹائم نہ دیں، آپ بچوں کے ساتھ تفریح نہ کریں، آپ بچوں فیملی کے ساتھ ٹائم نہ اسپینڈ کریں، آپ کمیونٹی کے ساتھ، یہ سب چیزیں پارٹ آف دیٹ ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اسلام کا حصہ ہے کہ آپ کریں۔ لیکن اگر آپ کسی بیکار سی چیز میں ٹائم گزار رہے ہیں یا آپ کسی حرام چیز میں ٹائم گزار رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ سارا ٹائم جو ہے ہم اچھے کام میں ہی گزار سکتے، اپنے بچوں کے ساتھ ہی اسپینڈ کر لیتے، رشتہ داروں کے ساتھ ہی اسپینڈ کر لیتے، کسی فرینڈ کو یا کسی رشتہ دار کو فون ہی کر لیتے، اچھی باتیں ہی کر لیتے۔ تو ہم جب دنیا میں ہم نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں، ہم اب اس اپرچونٹی کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود سوچیں، ہم زیادہ ٹائم جو ہے اس دنیا میں ہم کہاں زیادہ ٹائم گزاریں گے؟ ہم اس دنیا میں زیادہ گزار رہے ہیں کہ ہمیں آخرت میں گزارنا ہے؟ آخرت از فار ایور، فار ایور۔ لیکن ہاؤ کم ہم اس دنیا میں جب بھی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وی آر آلویز ورڈ اباؤٹ دا ورلڈلی میٹرز، می انکلوڈنگ، کہ ہم لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یہ ٹوٹ گیا، وہ خراب ہو گیا، یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے، چھوٹی سی چیز کے پیچھے ہمارا اتنا دماغ چل جاتا ہے، اتنا دماغ گھوم جاتا ہے کہ ہم لوگ اب ایک پردے کا، میرا بلائنڈ کا ایک وہ ڈوری جو ہے وہ خراب ہوئی بھی، اب اس کے پیچھے میں چلتے پھرتے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بھائی وہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، ابھی کسی کو بلاؤ ٹھیک کراؤ، لیکن بس وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دماغ میں، یہ صاف نہیں ہے، وہ میلا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ وہ بنگا ہے، یہ سب کرتے رہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس میں اتنا ہم اپنا دل کو لگا لیتے ہیں اس دنیا کی چیزوں میں، ہم ہر ایک میٹر یا دوسرے میٹر میں پوری طرح سے انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری اٹینشن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائیورٹ ہو کے دنیا کی چیزوں میں آ جاتی ہے، پھر ایک دم سے ٹائم آئے گا، لائف ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے دنیا کیسے گزاری ہے، زندگی کیسے گزاری۔ ایک اور مفسر ہیں، ان کی یہ بات بھی مجھے پسند آئی، the way he tells us، وہ کہتے ہیں this life in this دنیا is like similar to playing a game، جیسے آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ہم سب پلیئرز ہیں، ہم سب فزیکلی انوالوڈ ہیں اس گیم میں، اور ہم اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں اس گیم میں جیتنے کے لیے، اس گیم کے گولز، اس گیم کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں، اور پھر کیا ہوتا ہے، امپائر سیٹی بجاتا ہے، the game is over، ٹائم ختم، یا ہم جیت جائیں گے یا ہم ہار جائیں گے، اس گیم میں ایسے انوالو ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی کس میں اسپینڈ ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اٹس لائک چیزنگ اے بال، isn't it like chasing a ball؟ the fact is کہ ہمارے ہارٹس جو ہیں وہ اس دنیا میں اتنے زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے پلیجر مل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو شاپنگ مال کے آپ ٹرپ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے شاپنگ مال کی ٹرپس کو دیکھ لیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے،
ہمیں کوئی سیل کو مس نہیں کرنا ہے, کوئی ڈسکاؤنٹ کو مس نہیں کرنا ہے. I mean, وہ سیل لگاتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسے ٹریپ ہو جاتے ہیں اس میں, او یہ 70% آف ہے, 50% آف ہے, یہ کلیئرنس ہے, وہ کلیئرنس ہے, اٹ از اونلی آن مدرس ڈے, اٹس اونلی آن فلاں ڈے, اور ہم پہنچ جاتے ہیں سیل پہ سے چیزیں لینے. ایک اور چیز جو انہوں نے کہا, اٹینڈنگ پارٹیز اینڈ فیسٹیولس, ہم لیفٹ آؤٹ نہ ہو جائیں. I do not want to feel left out. سچ سچ بتائیں, میں بھی بتا رہی ہوں, آپ بتائیں, یہ ہمارے گولز نہیں ہے کیا؟ یہی ہمارے گولز ہیں. لیکن ایک پرسن جو کہ تقوی کے متقی ہے, وہ رہ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اب یہ منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے مال پہ جانا, چیزیں خریدنا, سیل سے لینا, کوئی بھی چیز منع نہیں ہے, گیم دیکھنا, یہ چیزیں حرام نہیں ہے. لیکن ہمارا ٹائم, ہماری انرجی اس میں ہی لگ رہی ہے ساری کی ساری, زیادہ سے زیادہ. تو یہ کہ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تقوی, تو ہم اس چیز کے پیچھے تو ایٹ لیسٹ نہیں بھاگیں گے جو فاربیڈن ہے, اور اس چیز کے لیے بھی کم سے کم جائیں گے جو ہمیں کوئی پرپز سرو نہیں کر رہی ہے. تھوڑی انٹرٹینمنٹ ضروری ہے, ٹھیک ہے, ہر پارٹی, ہر دعوت کو اٹینڈ کرنا, پھر اس میں یہ سوچ ہوتی ہے نکلنے سے پہلے میں کون سے کپڑے پہنوں, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, میں کون سے کپڑے پہنوں, وارڈروب کے سامنے کھڑے میں کتنا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. کتنی کانشیسلی آپ اس لائف کو جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں اس دنیا کی. اور ہم آخرت کو اگر سوچیں, اگر متقی ہوں گے تو ہم یہی سوچیں گے. اس دن کسی نے کہا کہ آئی ڈونٹ مائنڈ, میں ایک اٹینڈ کر رہی تھی یہ فلسطین والوں کا, تو اس میں سہما کہہ رہی تھی آئی ڈونٹ مائنڈ کہ میرے پاس 4 جوڑے کپڑے ہیں, 4 جوڑے, میں اس کو ہر ایک کے گھر جا کے ریپیٹ کر لوں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں, یہ تو میں نے لاسٹ سنڈے کو پہنا تھا, فلاں کے گھر گئی تھی, ابھی اس سنڈے کو جاؤں گی تو میں یہ نہیں پہنوں گی, یہ تو میں پہن چکی ہوں, ابھی میں دوسرے کپڑے پہنوں گی. میرے ساتھ ایک تماشا ہوا تھا, میں بینکاک میں تھی, تو ایک کسی کے گھر میں آئی تھنک 2 سال کے بعد اس نے کوئی دعوت کی, تو وہ 2 سال پہلے جو میں گئی ہوں گی, تو میں نے جو جوڑا پہنا ہوگا 2 سال کے بعد میں اس کے گھر گئی ایک اور دعوت پہ, سب وہی پوری کمیونٹی ہوتی تھی, پاکستانی کمیونٹی, اور میں نے وہی جوڑا پہنا. میری میٹ جو نکال کے دیتی تھی میں پہن لیتی تھی, وہاں بھی یہ پہنے تو اچھا, وہ میں نے پہن لیا. جب وہاں گئی تو مجھے جاتی مجھے کہتی ہے نسرین لاسٹ ٹائم تم آئی تھی نا, میں نے کہا میں تمہارے گھر کب آئی ہوں, کہتی ہے 2 سال پہلے تم نے یہی جوڑا پہنا. میں نے کہا ہاؤ کم یو ریمبر کہ میں نے یہ پہنا تھا, مجھے تو یاد نہیں ہے. تو کہتی ہے اس لیے کہ میرے پاس تصویریں رکھی, تصویریں دیکھی, اس میں نے وہی جوڑا. سو واٹ, اگر میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے, سمجھو کتنا اچھا ہوتا ہے, بس بلیک ابایا پہن لو, اوپر سے حجاب پہن لو. مجھے بہت دل چاہتا ہے کہ میری بھی عادت ہو جائے. تو ہم جو ٹائم ضائع کرتے ہیں, اب دیکھیں بتاتے تھے نا کہ اوباما کے بارے میں, اور کچھ یہ جو بڑے بڑے یہ جو CEOs ہیں ان کے بارے میں, کہ وہ ایک جیسے کپڑے رکھتے ہیں, ایک جیسے رکھتے ہیں, ایک طرح کے جینز ہو گیا تو ایک طرح کی شرٹ ہو گئی, اور پھر تو ان کو چوز ہی نہیں کرنا پڑتا ہے. سوٹ بھی ہے تو سب بلیک سوٹس رکھ لیے, چینج, ان کو سوچنا ہی نہیں پڑتا ہے کہ کیا پہنے. ان کے لیے کیا ہے, اگر یہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں آفٹر کا, ان کا میں تو ویسی اگزامپل دے رہی ہوں. ہم اگر اس طرح ہو جائیں, ہم لوگ, میں اور آپ اس طرح ہو جائیں, تو ہمیں کتنا ہمارے لیے آخرت کے لیے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی بچے گا, انرجی بچے گی, پیسے بچیں گے. وارڈروب بھر کے رکھ لیتے ہیں تو پیسے بھی بچ جائیں گے. ہم نے دیکھا کتنے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے, یہ ایک سبق ہے, کتنے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے, ان کے بڑے بڑے گھر تھے, بیوٹیفل لائفز تھیں, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. This is the final value of the 2 lives. یہ دنیا کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو جو ہم اپنے 1 گھنٹے کا جو ہم وقت گزارتے ہیں, اس کو آپ سوچیں کہ وہ گھنٹہ جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں اس کو ہم کس طرح گزارتے ہیں. جو لوگ اللہ کانشیس ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وہ ایویلویٹ کرتے ہیں پوری طرح سے, اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی, اس پلیجرز میں اپنے آپ کو گما نہیں دیتے ہیں. اور یہ لائف جو ہے ہمیں یہ موقع دے رہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. تو بس یہی ہے کہ ورلڈلی پلیجرز ہم کو انسلیو نہ کر لیں, اور ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے, ٹو گیٹ دی آخرہ. اس آخرہ کو پانے کے لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم, اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری کلاس بھی یہ کر رہی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں براڈر ویژن بھی ملتا ہے, ہماری تھنکنگ بھی بیٹر ہو جاتی ہے, اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی متقون میں سے ہوں گے, اور اس ریالٹی, اس لائف کی ریالٹی کو سمجھیں گے, نہ صرف پاسٹ کو نہ پریزنٹ کو. ہمیں معلوم ہے یہ سب ٹیمپرری ہے, اٹ ول کم ٹو این اینڈ, اٹ ول کم ٹو این اینڈ. اور اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں یہ بھی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا یوز کیا, دار الآخرہ, یعنی کہ وہ گھر. ایک گھر کیوں یوز کیا اللہ تعالیٰ نے نام, وہ ہمارا گھر ہوگا, ہاں وہاں ہمارے گھر ہوں گے. گھر کیا ہوتا ہے, جس میں ہم ہیپینس کرتے ہیں, ہیپینس ڈھونڈتے ہیں, جس میں ہم پیس ڈھونڈتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بتا رہی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بلیورز کے لیے ایک قید خانہ ہے,
It is a prison for the believers and paradise for the disbelievers. Paradise यहाँ क्यों? Disbelievers जो मर्जी करना कर, हर चीज उनको मिली हुई है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो. ये हदीस मुस्लिम में है. लेकिन अगर एक प्रिजनर है, आप ये सोचें, अगर हम प्रिजनर हैं, क्या हम अपने प्रिजन को डेकोरेट करेंगे? क्या हम अपने प्रिजन को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, या हमारे दिल चाहता है इधर से जल्दी निकलें? तो इस दुनिया में हमें अपने आप को बहुत अटैच नहीं करना है. ये हमारा एक और सबक है, हमने अपने आप को इतना अटैच नहीं कर लेना है. रादर वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड, इस दुनिया में हम जो कुछ करेंगे, वी विल गेट सक्सेस इन द हियर आफ्टर. सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस इन द हियर आफ्टर. ठीक है, तो बस कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें. मैंने अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर दी है. प्लीज कोशिश करें कि आप लोग अमीना के घर की दावत की एक्सेप्टेंस जो है इंशाल्लाह ताला थर्सडे तक दे दें. आप बेशक मुझे भेज दें. अतिया, कैन यू टेक नोट ऑफ इट? कौन कौन है? अतिया अगर एक लिस्ट बना लेगी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा. लेकिन अगर अमीना खुद ले लेती है तो भी आसान है, क्योंकि मेरे घर जी आंटी, I can do it. it's not my house, it's Amina's house, so she better take this one. Yeah, please, not me. चलो, I'm तो the worst one. I know, अतिया कर लेगी, अतिया will forward it to you इंशाल्लाह ताला. ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर. सवाल है तो प्लीज पूछ लें. थोड़ा लंबा हो गया आज, टेंजेंट पे भी चले गए, फिर जरा मैं भी आखिरी आयत को ले लिया, बैठ गई. चले ठीक है, सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह ताला सी यू थर्सडे इंशाल्लाह. ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आमीन. Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातहू. वालेकुम जन्नतुल रहमतुल्लाहि व मुक़द्दस बरकातहू. शुक्रान. जज़ाकल्लाह खैर. वालेकुम अस्सलाम.